لیکن اگر آپ یہ جمہوریت اور یہ کامونزم اور یہ کیپٹلزم اور یہ سوشلزم اور یہ امپیریلزم آپ کی ڈائریکشن ان اطراف میں پھنسی رہی تو آپ شریعت، خلافت، آنے والی امامت، آنے والے عیسیٰ علیہ السلام نبوت، آپ اس ڈائریکشن میں اٹھائے نہیں گئے. یہ انجسٹس ہے، ان ایتھیکل ہے اگر آپ اسلام کی ڈیفینیشن میں فال کرنا چاہتے ہیں. اگر ہاں آپ کسی اور مذہب، کسی اور دین، کسی اور رخ میں فال کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اور پھر بھرپور کریں وہاں پہ، پھر ایتھیکلی ایبسولوٹلی اس کی ڈیفینیشن پہ کریں. ان 3 سبجیکٹس کو آپ نے کہیں پہ نلیفائی نہیں کرنا. کربلا کا منظر اسلامک سسٹم کی ڈیفنس میں کھڑا ہوا تھا. کربلا کا سسٹم یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم جس سسٹم کو لے کے آ رہے ہو، جس سسٹم کے لیے تم اپنے آپ کو حاکم یا حکمران کہہ رہے ہو، وہ سسٹم میرے نانا کا سسٹم نہیں ہے، وہ میرے والد کے دور تک کا بھی سسٹم نہیں ہے. یہ تم سسٹم کہاں سے لائے ہو؟ اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ہینس میں تمہارے سسٹم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں. آج تو اسی سسٹم جس کے خلاف حسین کھڑے ہوئے تھے علیہ السلام، اسی سسٹم کی ایک آف شوٹ چل رہی ہے اور اس میں لوگ اپنے آپ کو حسین کھیل رہے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کفر کے سسٹم میں حسین ایگزسٹ نہیں کرتے، کفر کے برابر مقابل کے سسٹم میں حسین ایگزسٹ کرتے ہیں علیہ السلام. کہ جب آپ نے ظلم، ظالم، مظلوم، ان چیزوں کی ڈیفینیشن ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس وچ از the سسٹم آف the لارڈ المائٹی بائی قرآن اور بائی حدیث، آپ نے اس کے ساتھ جوڑ لی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کب آپ نے کس لیول کی آواز بھی دی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو کاؤنٹ کر لیں گے. آپ نے خاموشی بھی برتی لیکن کس سائڈ پہ رہ کے برتی؟ جو حق کی سائڈ پہ رہ کے برتی تو آپ کی خاموشی اس شخص کی آواز اور اس کے ہاتھ سے روکنے سے بھی افضل ہے جس نے غلط ڈائریکشن میں اپنا ہاتھ استعمال کیا، اپنی زبان استعمال کی اور اپنی کوششیں استعمال کی. کسی نے پوچھا تھا کہ ظلم، ظالم، مظلوم مطلب کہ کیسے پتہ چلے کہ کس وقت ہم نے ظلم کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اوپر ہو رہا ہو یا ہم کہیں پہ ظلم ہوتا دیکھیں. اور پیشنس، صبر کا دامن کب تک ہم نے تھامے رہنا ہے، اور کب ہمارا پیمانہ صبر کا لبریز ہو جانا چاہیے، اور کب ظلم کے خلاف ایٹ لیسٹ اسلام کے ڈیفینیشن کے مطابق 3 علامتیں جو ہیں، کمزور ترین علامت اس سے بہتر اور سب سے افضل علامت جو ہے اس کو تھامیں. مثال کے طور پہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی سخت نہیں رکھتے ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو خاموشی سے، یعنی دل میں برا جانو، اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرو. بے شک یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ظلم کو افضل ترین کنڈیشن میں ہاتھ سے روکنا ہے. وہ ظلم ہے یا برائی ہے، ظلم تو ایکسٹریم لیول کی برائی ہے، اس کو ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے روکنے کی سخت نہیں رکھتے، ٹیکٹ فلی آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے، اس کو اسٹریٹجکلی اس وقت ہاتھ سے روکنا ایک سوسائڈل بلنڈر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس کو زبان سے ایٹ لیسٹ روکنا ہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں ضرور برا جاننا ہے. یعنی برائی کو کبھی اچھا ہی سمجھ کے ایکسیپٹ نہیں کرنا، یا ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا کہ اچھا ہو رہی ہے تو چلو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی بھی کوئی کیا برائی ہے. اس کو برائی کے ڈیفینیشن میں ہی کے زمرے میں ہی رکھ کے دل میں برا جان کے اسٹیپ اسائڈ ہو جانا. تو کوشچن تھا کہ لیٹس اسیوم کہ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت کلیئر سی پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری آنے والی جنریشنز اور ایگزسٹنگ یوتھ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. مطلب کہ ان کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی، ان کو انصاف نہیں ملتا ان جنرل، کہ جو چیز وہ جو ایجوکیشن وہ پرسیو کرتے ہیں اس ایجوکیشن سے منسلک ان کی ایمبیشنز، ان کی ایسپریشنز، ان کے ڈریمز، ان کے ڈیزائرز، ان کے خواب، ان کے آبجیکٹیوز، ایمز، گولز کلیئر نظر نہیں آتے ان کو. نہ ان گولز تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس اپرچونٹیز اس طرح سے آتی ہیں جو ریاست کی ذمہ داری. جب آپ ذمہ داری کا نام لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں جو چیزیں ہم پہلے ایپیسوڈ میں کور کرتے جائیں گے، جن ڈیفینیشنز کو ہم انہی ڈیفینیشنز کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایتھکس اور میتھمیٹکس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایتھیکلی ایک اسٹیٹ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح ایتھیکلی ایک سٹیزن کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس ڈسکشن میں فال کرتی ہیں. کہ ایتھیکلی اگر ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام سٹیزنز کو اسٹیٹ نے وہ تمام اپرچونیٹیز دینی ہے جو ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں ان ایتھکس کو آبزرو کرنا ہے کہ از the state ethically proving itself to be a welfare state. If yes, then okay, everything will be smooth. Then the more important point is, are the citizens of the state
following the rules, the regulations, and keeping the environment safe for all the citizens. क्योंकि स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, तो अब सिटीजन्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो कैसे प्रोक्रिएट करें और अपने हिस्से का वो तमाम काम वो करें उसी जिम्मेदारी के साथ जिस जिम्मेदारी से स्टेट निभा रही। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के केस में, क्योंकि हम पाकिस्तान से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हमें ये गुफ्तगू करनी, और आजकल के हालात में तो वैसे भी ये गुफ्तगू करनी वाजिब है कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जिसने ओवर द पास्ट 70 ऑड ईयर्स अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो उसके बाशिंदे उस मुल्क के, पाकिस्तान के सिटीजन्स पाकिस्तान की स्टेट से कुछ तवक्कुआत बाय मीन्स ऑफ डेफिनेशन, बाय द लॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट अपने तवक्कुआत मुंसलिक करें कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें मेरी इस शहरियत के एवज मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक शहरी होने के नाते पाकिस्तान की रियासत के कौन कौन से टैक्सेस, कौन कौन से उसूल, कवानीन, उन तमाम चीज़ों को, कागज़ों को पूरा रखते रखते बड़ा हुआ, तालीम हासिल की, और उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद जब मैंने काम, कारोबार या नौकरी के लिए अपनी स्टेट से वो तवक्कुआत लगाई जो एक शहरी होने के नाते मेरा हक बनते हैं, और अगर वो रियासत मुझे वो हुकूक देने से कासिर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन बनती है कि वो क्या वजूहात हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, और अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि स्टेट किसी भी लेवल पे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पे जुल्म की मुर्तकिब है। अब अगर वो जुल्म, हमने अगर जुल्म का इर्तिकाब रजिस्टर कर लिया कि अच्छा जी जुल्म हो रहा है, कैसे हो रहा है कि एक शख्स ने बड़ी उम्मीदों से अपने माँ बाप की हार्ड अर्नड पैसों से अपनी एजुकेशन को फंड किया, और और जब उसको ज़रूरत पड़ी नौकरी की और उसने गवर्नमेंट की नौकरियों या उस मुल्क में मौजूद प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ को टैप किया, तो पता चला कि वो मायूसी हुई उसको। अब जब वो मायूसी लेके घर आता है तो उसका एक इस एक्ट ऑफ स्टेट से एक ट्रिगर ऑफ इवेंट्स जन्म लेते हैं, और उन इवेंट्स में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं ये तो स्टेट तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ये कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। इट इज एन अनप्रेडिक्टेबल set of events which are triggered by one act from the state towards its children, towards its people, towards its dependents. अब इस जुल्म को स्टैक करती जाती है स्टेट year after year, year after year, decades after decades, and there comes a point, वजूहात जो भी हो वो एक ज़िमनी बहस है। स्टेट इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि उसकी एग्जिस्टेंस उसके लोगों के लिए अगर जस्टिस पर मबनी नहीं है तो उस स्टेट की एग्जिस्टेंस चैलेंज हो जाती है, उस स्टेट में मौजूद सिस्टम चैलेंज होते हैं, और उन सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए लोग फिर बाकायदा तहरीकें शुरू करते हैं। हिस्ट्री इस चीज़ के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करती है कि ओवर द पास्ट सेंचुरीज जब से सिविलाइजेशन ने बाकायदा तौर पे दुनिया को उसूल व ज़वाबित सिखा दिए, समझा दिए, सब्जेक्ट्स की सूरत में समझा दिए कि सिविल राइट्स क्या होते हैं, basic ethics as a human being to another human being, and collectively as a society towards people, and people towards society, and then a country as a system of the government for the people किस तरह से establish हुए हैं over the past centuries। और जब जब वो system में corruption आती है, meaning 2 + 2 4 नहीं रहता, 2 + 2 3 आ जाता है या 3 point something आता है, people are not getting the full return of what they're supposed to, उस नाइंसाफी को एक unethical practice कहते हैं। रिलीजन सेट असाइड, यानी ऐसी स्टेट्स जिनमें रिलीजन भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें रिलीजन की थियोलॉजी स्टेट के साथ नहीं जोड़ी जाती, उन स्टेट्स में भी एक अनएथिकल हरकत कंसिडर की जाती। एक इमोरल एक्ट अकर्स कलेक्टिवली बाय द स्टेट ऑन टुवर्ड्स इट्स पीपल, तो ये एक अनएथिकल एक्टिविटी रजिस्टर हो गई। अब जब अनएथिकल एक्टिविटी रजिस्टर हो गई, जस्टिस भी इसमें आ गया कि जस्टिस भी सर्व नहीं हुआ। अब बेचारे लोग क्या करें? जो कल सवाल था बेसिकली वो ये था कि इंसान ने किस वक्त जुल्म को रजिस्टर करना है और उसके खिलाफ आवाज उठानी है, और किस वक्त हमने जुल्म सहते सहते बर्दाश्त करते करते इतना ज्यादा बर्दाश्त कर लिया कि हम द विक्टिम इज टू बी ब्लेम्ड, द विक्टिम गेट्स द ब्लेम। तो ये बात दुरुस्त है। ये कल के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करता हूँ कि जो हमारी इंग्लिश की पॉडकास्ट है उसमें हमने एब्सोल्यूट रिलेटिविटी नाम से एक एपिसोड डाली थी, निक के साथ, निक ग्रोव के साथ वो डिस्कशन थी, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें एब्सोल्यूट, द टर्म एब्सोल्यूट भी डिस्कस हुई, रिलेटिविटी भी डिस्कस हुई। एक लैटिन सेइंग है
Salus Populi Suprema Lex Esto. The salvation of people lies in absolute justice. اب یہاں ایبسولوٹ جسٹس بہت بہت امپورٹنٹ دو الفاظ ہیں. ایبسولوٹ کا مطلب ہے کہ جس میں ابہام کی، ایمبیگوٹی کی، کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، یعنی وہ مسمم چیز ہے، وہ ایک اٹل چیز ہے، اس میں کمپلیٹ ایک سپر نیچرل لیول کی پرفیکٹ چیز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ شامل نہیں. اب ایبسولوٹ جسٹس، the salvation of people lies in absolute justice means کہ انصاف کے وہ تمام تقاضے پورے ہوں جو اس کو ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس کی ڈیفینیشن پر پورے اتارے، تو پیپلز سیلویشن ول بی ایتھیکلی اوارڈڈ، یعنی 2+2=4 ہو جائے، 1+1=2 ہو جائے. جہاں جسٹس میں ایبسولوٹزم ختم ہو جائے گا اور کسی ایبسولوٹ سے ڈیرائیوڈ کوئی ڈیریویشن آئے گی، یا ریلیٹیو، جیسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ہے نا کہ نتھنگ ایٹ ریسٹ از ایکچولی ایٹ ریسٹ، کیونکہ دنیا گھوم رہی ہے تو وہ دنیا کے کاغذوں میں تو آپ نے کسی چیز کو ایٹ ریسٹ رکھ دیا، لیکن کیونکہ دنیا ریوالو کر رہی ہے تو یہ ایبسولوٹ ریسٹ ہے، سوری یہ ریلیٹیو ریسٹ ہے، ایبسولوٹ ریسٹ نہیں ہے، کیونکہ دنیا اٹ سیلف از ان موشن. سو اینی تھنگ ایٹ ریسٹ از ایٹ ریلیٹیو اسٹیٹ آف ریسٹ، اور اینی تھنگ ایٹ موشن از ایٹ ریلیٹیو اسٹیٹ آف موشن، کیونکہ اس پورے سسٹم، کلیکٹیو سسٹم کے سے ڈیرائیوڈ ڈیفینیشنز ہیں ہماری. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس ڈیفائن کر کے دیا، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کل پوری دنیا میں کوئی بھی اسلامی ریاست بھی مکمل طور پہ شریعت کے نفاذ سے قاصر ہے. شریعت کا مکمل نفاذ کسی بھی ریاست میں موجود نہیں. جیسے ہی شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا تو ان شرعی تقاضوں سے ریلیٹیو ایک آئین کی تشکیل دی جائے گی، اور اس آئین کے اندر رہتے ہوئے پھر قوانین اور ضوابط تحریر کر دیے جائیں گے. لیکن وہ جتنے بھی خوبصورت قوانین اور اصول اور ضوابط کیوں نہ ہوں، وہ ڈیریویٹیوز ہیں فرام سم ایبسولوٹ which is somewhere else, be it in the books of the religion or be it a supposition or be it a belief, or جو بھی ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا. ایک ریلیٹیو سسٹم آف جسٹس اپلائی ہو رہا ہے جس کی ڈیفینیشن ایبسولوٹ کی ڈیفینیشن سے ہلکی ہے، کم ہے، مکمل نہیں ہے. تو جو واپس آتے ہیں اس سینگ پہ، salvation of people lies in absolute justice meaning not in relative justice. جیسے ہی ایبسولوٹزم کا دامن ہم چھوڑیں گے اور ریلیٹیو جسٹس میں آئیں گے تو سیلویشن چیلنج ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی انسان کلیکٹیولی ایک سوسائٹی کی صورت میں تب تک اس بلسفل اسٹیٹ میں نہیں ایگزسٹ کر سکتا جس میں وہ کہے کہ مکمل سکون، تسکین آ گئی، ہر چیز معیاری ملتی ہے، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ انصاف ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ طب ہو، چاہے وہ نوکریاں ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ بزنس میں منافع ہو، چاہے وہ کچھ بھی آپ کو اس ریاست میں ملے، اس کو آپ نے ایبسولوٹ سسٹم سے جدا کرتے ہی اس کی ریٹرن کے میکنزم کو سٹیک پہ لے آئے. اب جیسے ہی آپ نے یہ عمل کیا، اس کے بعد ایبسولوٹ کی ڈیفینیشن سے نکال کے کوئی سوال کرنا ہی بیسکلی ناقص سوال ہے. اور میرے اندازے میں اور بائی ڈیفینیشن آج سے آپ کے اندازے میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں پاکستان کا سسٹم، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، یا پاکستان کا میکنزم آف رولرشپ، رولنگ، جس کو آپ پریزیڈینشل یا اور کیا ہوتا ہے پارلیمنٹری یا مارشل لا ڈکٹیٹرشپ، یا کوئی بھی ایسا جو آپ نے ابھی تک ہسٹری میں، اپنے پاکستان کی ہسٹری میں سسٹم دیکھا ہے. جب جناح آئے تھے تو گورنر جنرل تھے، وی ور ڈومینین آف دی یونائیٹڈ کنگڈم انٹل 1952 somewhere. تو جو بھی سسٹم ہمارے ہاتھ میں آیا، وہ جو اصولی جنگ تھی جناح کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ یہ ریاست اپنی تشکیل دے دیں، اس کی ایک انڈیپینڈنس لے لیں، تو پھر اس میں ہم شریعت کا نفاذ کریں گے. وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت اس ملک کو لینے کے لیے ان کے اصولوں پہ کھیلنا پڑے گا، ان کے قوانین پہ کھیلنا پڑے گا. بائی دا رولز آف دیئر گیم we will have to win the game, and then once we have acquired our piece of land, then we will convert it into the land that is it's supposed to be by the books of the Lord Almighty. ایک سیکنڈ رکیے گا. اچھا، اب تھوڑا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کل جب یہ سوال آیا کہ ظلم اور مظلوم اور ظالم اور یہ کب، اور صبر اور یہ کب کس طرح سے ہوتا ہے، کب ہم نے انصاف کو رجسٹر کرنا ہے، کب ظلم کو رجسٹر کرنا ہے، کب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کب آتا ہے، ہمارا صبر کب جو ہے وہ صبر سے ہٹ کے
کسی کمزوری اور بیوقوفی یا اس قسم کی کسی چیز کو جنم دیتا ہے. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا اور آپ نے سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج اس گفتگو کے بعد آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا پاکستان میں میری عمر کے لوگ اور میری عمر سے پہلے کے لوگ کس اضطراب کا شکار ہیں. کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے, فطرانہ کتنا دینا ہے, انہیریٹنس میں ڈویژن کیسے ہوگی, جائیداد کی تقسیم کے اصول و ضوابط کیا ہیں, تب آپ ایک دم سے اٹھاتے ہیں احادیث کی کتب, قرآن پاک سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور جب وہ ریلیٹ کر کے لاتے ہیں اس ریاست میں واپس, جس ریاست میں اسلام کا سسٹم ہی نہیں چل رہا, تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ اس ڈیفینیشن سے اس ڈیفینیشن میں اترتے تک, یعنی تھیوری سے پریکٹیکل میں اترتے تک ہم ایسنس آف دا ریلیجن تو پیچھے چھوڑا ہے. یعنی ٹیکنیکلی میں تو کسی چیز کا بھی اسلامی طریقے سے ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب میں ریٹرن کی گفتگو کرتا ہوں تو ڈیفینیشن مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس کی, کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز جسٹس کے اوپر پوری اترتی ہے. مثال کے طور پہ یہ انجسٹ ہوگا کہ میں آپ کو کہوں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, آپ کہیں 5, تو یہ آپ نے ایتھیکلی جو ایتھیکل کیلکولیٹر کے اوپر جو آپ نے ایرر کیا ہے یہ انجسٹ ہے. یعنی اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے کہ 2 اور 2 چیزیں 2 اور 2 جب گنے جائیں تو وہ 4 ہونی چاہیے, یہ انصاف کا تقاضا. اسی طرح دنیا کی ہر میتھمیٹکس انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہوتی ہے. اسی انصاف کی پراپر پروپورشن آف جسٹس از دا فارمولا بیہائنڈ ایتھکس, کہ میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں تو آپ میرے ساتھ بھلائی کریں, اگر آپ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتے تو آپ نے انجسٹس کیا, آپ نے ان ایتھیکل حرکت کیا, آپ نے میتھمیٹیکل فارمولا غلط کر دیا, کیلکولیٹر کرپٹ ہو گیا آپ کا. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر اچانک سے آپ لوگوں کو کہوں کہ بھائی پاکستان میں آتے ہی آپ کا کیلکولیٹر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا, تو ایک دم سے آپ کو اپنے کیلکولیٹر انریلائبل لگنا شروع ہو. وائی؟ بیکاز کیلکولیٹر ٹاکس اباؤٹ ایبسولوٹ جسٹس. ایون ان ڈیسیمل فریکشنز وہ آپ سے فراڈ نہیں کرے گا, چیٹ نہیں کرے گا. آپ ابھی کیلکولیٹر نکالیں اور لکھیں 5.1234567891108 کرتے کرتے آپ کوئی ایک 50 ڈیسیمل فریکشنز کی فگر لکھیں اور اس کو ایڈ کریں ایک اور 50, تو وہ ڈیسیمل فریکشنز میں بھی ویری ویری ایتھیکلی جسٹس کر کے ایبسولوٹ فگر دے گا. اب وہ جب ایبسولوٹ فگر دے رہا ہے, اچانک سے میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں بھائی جان جو کیلکولیٹر ہوتے ہیں وہ ایبسولوٹ آنسر نہیں دیتے, وہ ریلیٹیو آنسر دیتے ہیں. تب آپ کہیں گے کہ اچھا اب اگر وہ ریلیٹیو آنسر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میری سزا اور جزا بھی ریلیٹیو ہے, میرے ریوارڈز اور پنشمنٹس بھی میری ریلیٹیو ہے. ہینس میں جب نوکری کے لیے جاتا ہوں اور نوکری مجھے نہیں ملتی تو اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ایبسولوٹ ریٹرن ہے میری نوکری, میری محنت, میرے پڑھائی کے عوض مجھے وہ کاروبار ملنا, یا میرے کاروبار میں مجھے محنت اور کیلکولیشن کے مطابق مجھے نفع ملنا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ آپ ایک ریلیٹیو سسٹم میں ایک ایبسولوٹ فارمولا چلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک فلوک لگ جائے یا کسی رینڈم ایکٹ میں کہیں آپ کو اس کا اپنے ایفرٹ سے زیادہ یا اپنے ریٹرن سے زیادہ یا اتنا ریٹرن جتنا ایکسپیکٹڈ ریٹرن جتنا بھی کچھ مل جائے, تو یہ ایک کوئنسیڈنٹل ایکٹ ہوگا بائی ڈیفینیشن. اٹ ول ناٹ بی اے ریلائبل پریڈکٹیبل ریٹرن دیٹ یو وڈ گیٹ. میں نے ایک پوڈ کاسٹ ڈالی ہوئی ہے, کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کی سپیڈ بھلے تیز کر کے دیکھیے گا. اسلام اور جمہوریت نام سے ہمارا بعد شعور سیریز میں ایک ایپیسوڈ ہے جس میں عائشہ رانا مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اسلام اور جمہوریت میں کیا فرق ہے. تو میں نے ان کو I'm trying to paraphrase, I don't remember word to word, میں نے ان کو کہا کہ اسلام اور جمہوریت تو مختلف چیزیں. اسلام ہے, ایک سسٹم ہے, کوڈ آف لائف ہے جس میں نبوت ہوتی ہے, جس میں نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور امامت ہوتی ہے. یہ 3 ایسپیکٹس ہم نے سنے. یہ جمہوریت تو اسلام کا سسٹم ہی نہیں ہے. اب جیسے آپ جمہوریت کو اسلام سے الگ کرتے ہیں یا اسلام کا سسٹم ہی نہیں کہتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غیر اسلامی سسٹم میں ووٹ کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک غیر اسلامی سسٹم کے لیڈر کو حق اور باطل کے اندر پیرامیٹر میں ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی میں 2 کفار میں یہ تو فیصلہ کر سکتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں, میں یہ نہیں ڈسکس کر سکتا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں. ایمان کے لیے ان 2 کفار کو ایمان کی حالت میں آنا ہوگا, تو میں ایمان کے تقاضوں میں ان کو جج کروں. جب وہ ایمان کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے تو وہ انصاف کی ڈیفینیشن پہ, ایتھکس پہ, میتھمیٹکس پہ, سائنس پہ, بایولوجی پہ, فزکس پہ, کیمسٹری پہ آ سکتے ہیں. وہ اسلامیات پہ نہیں آ سکتے, وہ دینیات میں بھی شاید نہیں آ سکتے کیونکہ وہ دین سے انحراف کر چکے ہیں کسی بھی دین سے. اسی طرح جب آپ کا سسٹم خلافت سے ڈیریل ہوا, خلافت سے جدا ہوا, تو وہ ڈیریل ہو کے غیر اسلامی سسٹمز, غیر اسلامی کریشنز اور کریٹیوٹی اور میکنزمز کو ایکوائر کر کے بیٹھا ہوا ہے آج. اور آج 75 سال ہو گئے ہیں, 70+ ایئرز ہو گئے ہیں کہ جناح کے اس خواب کو, جناح اور اقبال کے اس
ان قربانیوں کو، لاکھوں لوگوں کی جانیں جو انہوں نے دی. آج 70-75 سال ہو گئے، کسی بھی آپ کے ایک بھی لیڈر نے نہیں کہا کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے. تو میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کا عمران خان ٹھیک ہے، یا آپ کا شہباز شریف ٹھیک ہے، یا آپ کا آصف علی زرداری ٹھیک ہے، یا بلاول بھٹو ٹھیک ہے؟ اغلاط میں صحیح نہیں ڈھونڈے جاتے، غلط لوگوں میں صحیح کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ نہایت شریف لوگ ہوں گے، وہ نہایت پارسا نمازی پرہیزگار ہوں گے، سید زادے ہوں گے میری طرف سے، لیکن وہ غیر اسلامی سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں، اس پہ خرچہ کرتے ہیں، پروموشن کیمپینز بناتے ہیں. اور میں یہ سوچتا تھا ہر دفعہ کہ یہ شخص اب آیا ہے، شاید یہ پاور میں آ کے اب اس کفر کے سسٹم کو ترک کر کے کسی اسلامک سسٹم کو لانے کی گفتگو کرے. وہ نہیں کرتا. وہ صاف سے صاف ستھرا آدمی بھی ہسٹری کا آیا، اس نے ایسا نہیں کیا. حالانکہ وہ بھی انہیں 2 آنکھوں اور 2 کانوں والا شخص تھا، جیسے محمد علی جناح تھے. محمد علی جناح کے کوئی پر نہیں لگے ہوئے تھے کہ میں کہتا وہ فرشتے تھے. محمد علی جناح کی دفعہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ سکتے تھے کہ یار وہ تو خلیفہ ہے نہیں، وہ تو امام ہے نہیں، وہ تو نبی ہے نہیں. وہ 100 سال پہلے کی بات ہے. انہی دنوں میں 1920-22 میں یہ معاملات زندگی ان کے چل رہے تھے کہ بھائی ہمیں اس خطے میں کچھ سسٹم کو چینج کرنا ہے، ایسے کہ مسلمانوں کو ایک ریاست دینی ہے اور ان کو ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس عنایت کر دینا ہے. اور انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس بلا لیا. وہ شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، جیسے کہ جو بھی جانیں دی ان لوگوں نے. آگے جن لوگوں کے ہاتھ میں سسٹم آیا، انہوں نے ان کو ان مغربی غلامی میں جا کے انہوں نے کہا شریعت کو سائڈ پہ کرو، ڈیموکریسی کو لے کے آؤ. اب میرے جیسا شخص، میرے جیسے بہت سے اشخاص جب یہ گفتگو سنتے ہیں کہ ظلم کب ہے، ظالم کب ہے، صبر کب ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سسٹم میں رہتے ہوئے کس سسٹم کو کن لوگوں سے کی ایگزامپلس کوٹ کر رہے ہیں. کل یہ بھی ٹویٹس چل رہی تھیں اور یہ سب کچھ گفتگو چل رہی تھی کہ یہ کربلا کا منظر ہے. کربلا کا منظر اسلامک سسٹم کی ڈیفنس میں کھڑا ہوا تھا. کربلا کا سسٹم یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم جس سسٹم کو لے کے آ رہے ہو، جس سسٹم کے لیے تم اپنے آپ کو حاکم یا حکمران کہہ رہے ہو، وہ سسٹم میرے نانا کا سسٹم نہیں ہے، وہ میرے والد کے دور تک کبھی سسٹم نہیں ہے. یہ تم سسٹم کہاں سے لائے ہو؟ اس کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ہینس میں تمہارے سسٹم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں. آج تو اسی سسٹم جس کے خلاف حسین کھڑے ہوئے تھے علیہ السلام، اسی سسٹم کی ایک آف شوٹ چل رہی ہے اور اس میں لوگ اپنے آپ کو حسین کھیل رہے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کفر کے سسٹم میں حسین ایگزسٹ نہیں کرتے، کفر کے برابر مقابل کے سسٹم میں حسین ایگزسٹ کرتے ہیں علیہ السلام. اس لیے یہ خام خیالی آپ اپنے اور اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کے دلوں دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے سامنے کہیں پہ کوئی کسی قسم کا حق پرست اور حق گو اور حق کے رستے کا یا کوئی ایمان کے اور اسلام کے تقاضوں پہ کھڑا ہوا شخص ہے. نہیں، یہ سب کفر کے سسٹم کے دعوے دار، کفر کے سسٹم کی پیداوار، کفر کے سسٹم کے غلام، کفر کے سسٹم کے ماننے پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں. چاہے یہ مسلمان گھروں سے آئے ہیں، ایماندار ہیں، پارسا ہیں، کر یہ کفر کے سسٹم کو پروموٹ رہے ہیں جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس کو جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت is nowhere precedented in Islam. The only thing precedented in Islam is نبوت. After that we have seen is خلافت, and parallel to that is امامت. That is it. There is no other system precedented in the history of Islam. اب جب میں واپس آتا ہوں سوال کے جواب میں کہ کل وہ پوچھتے تھے کہ ہم نے کب ظلم کو ظلم کہنا ہے اور کب برداشت جو ہے ہماری کمزوری کی علامت بن جائے گی اور ناجائز ہو جائے گا، کب اسلام اجازت دیتا ہے کہ میں نے برداشت کو ترک کرنا ہے اور کہنا ہے کہ بس ہو گئی میری اور میں نے جہاد کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، یا ایٹ لیسٹ اپنے ڈیفنس میکنزم کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنا ہے. تو وہ ان حالات میں کرنا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ ایک کافروں کے سسٹم کو، جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے سڑکوں پہ آ سکتے ہیں. جب آپ سڑکوں کے اوپر نکل کے ایک شریف آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر کے کھڑے کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ شخص شریف ہے، اس کی شرافت کی ہم ضمانت دیتے ہیں، تو اس تک پہنچ کے اس کے کان میں کہیں کہ بھائی ہم آت ہو گئے ہیں، ہمیں کہیں کسی ایسے سسٹم میں نہ جھونک دینا کہ جس کے تم ذمہ داری بھی نہ اٹھا سکو. کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ اس ملک کا قیام کس کلمے پہ ہوا تھا اور اس کلمے کی تفسیر کیا دی تھی ان لوگوں نے کہ اس ریاست کی تعبیر کیا ہوگی؟ نہیں معلوم تو ہم آپ کو ڈاکومنٹس دکھا دیتے ہیں، پریسیڈنٹڈ ہسٹری کے ڈاکومنٹس دکھا دیتے ہیں. اگر تو آپ واقعی وہ 14 نکات لے کے چلتے ہیں، اگر تو آپ واقعی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس شریعت کے نفاذ کو لے کے چلتے ہیں، تو ذریعہ ہاشمی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلے موجود ہوگا. لیکن اگر آپ اسی طرح کی کسی جمہوریت جو پچھلے 3-3.5 سال سے آپ چلائے جا رہے تھے، اس جمہوریت میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے جیسے لوگوں کو بھی بیچ میں کھینچ لیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. میں ایسے کفر میں اپنا ووٹ ڈالنا بھی اس کفر کو فروغ دینے کا جرم سمجھتا ہوں، گناہ کی حد تک. مجھ سے پوچھ ہوگی کہ میں نے یہ گناہ کیوں سرزد کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جی لیڈر بہت ہینڈسم تھا. میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہنے کی کہ لیڈر جو ہے وہ چوروں میں بہتر چور تھا یا شریف آدمی تھا، اس کے اوپر کوئی چوری نہیں تھی، وہ ٹھیک ہے اس کی پاس لائف اور تھی. تو جی اب امید یہ تھی کہ وہ اس جمہوریت میں رہتے ہوئے، پوچھا ہی جائے گا کیا جمہوریت میں رہتے ہوئے کہیں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس میں اس لیے اتر رہا ہوں کہ میں شریعت کا بھی نفاذ کروں گا؟ تب آپ کہیں ہاں جی اس نے یہ کہا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ تھا. اگر نہیں کہا تھا تو آپ تو اسی یزیدیت
کے میکنزم کے فروغ میں اپنے آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سن میں پائے جاتے تو آپ یزید کے لشکر میں پائے جاتے, آپ حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ پائے جاتے, جو کہ نہ آپ گوارا کر سکتے ہیں نہ میں گوارا کر سکتا ہوں. تو چاہے یہ بات پلیز ایک دفعہ میں پھر بول دوں کہ یزید himself was a Muslim and a کلمہ گو, اور ان لوگوں سے زیادہ ہی نمازی پرہیزگار تھا جو آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کے اعمال کیسے ہیں یا اس کا عقیدہ کیا ہے, مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس سسٹم کو کولیپس کر رہا تھا جس سسٹم کی اسلام نے گارنٹی اٹھائی ہے, ایبسولوٹ جسٹس. اگر ایبسولوٹ جسٹس کو کوئی ڈیریل کر رہا ہے تو وہ کوئی ریلیٹو سسٹم جنریٹ کر رہا ہے تو وہ اسلام سے انحراف کر رہا ہے, پھر وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کتنا صاف ستھرا مومن ہے, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ دماغی طور پہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے, وہ اپنے ضمیر کا توازن کھو بیٹھا ہے, وہ اسلام کی طرف نہیں جا رہا, وہ کسی اور سسٹم کی طرف جا رہا ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو یہ ہے ظلم کی طرف آئیڈینٹیفائی کرنے کا پہلا سسٹم. یہ ظلم ہے کہ میں شریعت کے نفاذ کی بچوں کو پٹی پڑھاؤں, خلفائے راشدین کی داستانیں سناؤں, اور پھر ووٹ ڈالنے چلا جاؤں کسی ایک نان اسلامک سسٹم کے لیے, اور بچوں کو بھی کہوں ساتھ چلو بیٹے جلسے میں چلو, کیونکہ یہ وہ جلسہ ہے جہاں پہ ایک نان اسلامک سسٹم کے فروغ دینے کے لیے ہم آئے ہیں, کیونکہ یہ شریف آدمی ہے جو کھڑا ہوا ہے, یہ چاہے ہمیں کنویں میں لے جائے نہیں. امیر المومنین بھی اگر آپ کو کوئی ایسا سسٹم میں جانے کی بات کرتے ہیں جو دین سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے تو آپ امیر کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ آپ کو آقا علیہ السلام کی ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ امیر جب آپ کو دین کے سسٹم سے دور کر رہا ہے تو وہ کوئی آپ کا کسی قسم کا امیر کیوں نہ ہو, خدا کا واسطہ ہے اس کا ساتھ آپ نے نہیں دینا, کسی کا بھی, چاہے آپ کا سگا کیوں نہ ہو. ہاں اس تک پہنچیں, اس تک رسائی کریں, اس کے جلسے میں بھی جانے آپ جائیں, اس کو کہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کاغذوں پہ لکھ کے اس کو بھیجیں کہ بھائی جان ہمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے, لیڈر صاحب چاہے کوئی بھی لیڈر ہے آپ کا, کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ جمہوریت اسلام سے ڈائریکٹ تصادم کرتی ہے. اگر آپ شریعت کے نفاذ, جنہوں نے جو کہا تھا کہ شریعت کے نفاذ کا اس ملک میں شریعت کے نفاذ, اگر آپ اس کے لیے کوشاں ہیں تو ہم کیا, ہمارے بچے بھی اس راستے میں قربان ہونے کو تیار. لیکن اگر آپ اس سسٹم کو ریوائو کرنے کے لیے, ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس آف دی لارڈ آلمائٹی آف اسلام کو نہیں لانے کے لیے آئے, آپ کسی اور سسٹم کو لانے کے لیے آئے, تو بھائی جو میں نے پہلے بھی کیا میں اس کے لیے بھی نادم ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں اپنا پچھلا ووٹ بھی اپنے دل سے اریز کرتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی شخص کے لیے تھا, کسی بھی پارٹی کے لیے تھا. یہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ لوگوں کا کس طرح رجحان. اب وہ سوال میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب آپ نے ظلم, ظالم, مظلوم, ان چیزوں کی ڈیفینیشن ایبسولوٹ سسٹم آف جسٹس which is the system of the Lord Almighty by قرآن اور by حدیث, آپ نے اس کے ساتھ جوڑ لی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کب آپ نے کس لیول کی آواز بھی دی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو کاؤنٹ کر لیں گے. آپ نے خاموشی بھی برتی, لیکن کس سائڈ پہ رہ کے برتی, جو حق کی سائڈ پہ رہ کے برتی, تو آپ کی خاموشی اس شخص کی آواز اور اس کے ہاتھ سے روکنے سے بھی افضل ہے جس نے غلط ڈائریکشن میں اپنا ہاتھ استعمال کیا, اپنی زبان استعمال کی اور اپنی کوششیں استعمال کی. میں آج یہ گفتگو زبان کے تھرو, اس چینل کے تھرو, اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کر رہا ہوں, تو میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکا, نہ روکنا چاہتا ہوں, کیونکہ میری آڈینس ہاتھ سے روکنے والی نہیں ہے. میری آڈینس میرے جیسے بھائی ہیں, میرے جیسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. وہ میری زبان سے روکنے والی چیز کو میری سیکنڈ ڈگری آف علامت پہ لے آئیں گے. اس سے پہلے تک میں صرف لکھتا تھا خاموشی سے, تو میں اپنے آپ کو کمزور ترین علامت میں رکھتا تھا. اب میں باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کو زبان سے یہ بتانے آ گیا کہ رمضان, دس منتھ آف آورز, دس منتھ آف اسلام, یہ اسلامی مہینہ ہے. اس میں اسلامی برکات نازل ہوتی ہیں, اس میں اسلام کے خدا کا فضل آتا ہے, اس میں اسلام جس گاڈ کو, جس رب کو, جس اینٹی کو رجسٹر کرتا ہے, یہ اس کا مہینہ. اس میں اسلام کی سب سے امپورٹنٹ کتاب قرآن پاک نازل ہوا ہے. یہ اسلام 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 جب ہم کرتے جائیں گے تو خدا کا واسطہ ہے, جسٹس کا تقاضا ہے, ایتھکس کی, میتھمیٹکس کا تقاضا ہے کہ پھر ایبسولوٹ اسلام لے کے آئیں. اور ایبسولوٹ اسلام نبوت کے بعد اب جو کہ مکمل ہو چکی, تو صرف اور صرف خلافت ہی ہے. امامت آنی ہے, امام مہدی نے آنا ہے, ان کے آنے تک ہم نے رستہ پیو کرنا ہے تاکہ وہ آئیں تو ہمارے پاس آئیں. کہیں ہمارے علاوہ کسی نے ہم سے پہلے یہاں پہ کوئی رستہ پیو کر لیا تو امام نے ان لوگوں کا لشکر کو اپنا لشکر بنانا ہے. ہم لوگوں کے اوپر سے بھی گزر جانا ہے, ہماری گردنیں بھی کاٹ دیں گے. انہیں نہیں دیکھنا میں مسلمان مار رہا ہوں. مسلمان بھی غلط رستے پہ ہے, اور جنگ میں مومن کے آگے آ گیا ہے تو مومن مسلمان کو مار دے گا. اب ایتھکس, میتھمیٹکس اور ریلیجن تینوں کا ریلیشن شپ آپ نے ایبسولوٹ ڈیفینیشنز کے اوپر رکھا اور ریلیٹیوٹی سے دور رہے. ہاں ریلیٹیوٹی کہاں آئے گی, جب اسلامک سسٹم آپ کو ریلیٹیوٹی کی گنجائش دے گا. مثال کے طور پہ میں روزے میں کسی بیماری میں لاحق ہوں تو میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہوں بعد میں رکھنے کے لیے, تو یہ ایک ریلیٹیو سسٹم ڈرا ہوا. ایبسولوٹ سسٹم میں تو میں نے رکھنا ہی رکھنا. ہاں مجھے کوئی عذر ہے ایسا کہ میں مسجد میں نہیں جا سکتا, آج بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہیں پرائیویٹلی, کہ اگر مسجد کا امام آپ کو وہ کمفرٹ نہیں دے رہا جو اسلام آپ کو کمفرٹ دیتا ہے, وہ ریلیف نہیں دے رہا جو دین آپ کو ریلیف دیتا ہے, وہ ریلیف نہیں مل رہا آپ کو, اور وہ ان اصولوں کی پابندی نہیں ہو رہی جن اصولوں کو پڑھ سمجھ کے آپ بڑے ہوئے ہیں, تو
آپ نے اس سسٹم کی کرپشن انویسٹیگیٹ کی کہ اچھا یہ کہاں سے ہو رہا ہے, اچھا یہ امام مسجد کر رہے ہیں, یا اس کا کوئی سسٹم ہے جو اس پورے سسٹم میں کچھ ڈیمیج جو ہے, کہیں پہ کرپشن آ گئی ہے, اس سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آج بھی گروپ میں جب سوال ہوا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ جسٹ لائک شہباز شریف سیڈ, beggars can't be choosers. Yes, it is true. When you're not in the position to act, it is the time to strategically build, to plan, to team up, to use your wits, to use your brain and wisdom. It's not always wise to use your hand. It's not always wise to use your words. It's not always wise to raise the voice. Sometimes you have to step back, analyze, investigate, and then see کہ کہاں پہ ایک ہلکا سا ٹچ کرنے سے کوئی سسٹم انسٹیگیٹ ہو جاتا ہے, اور کہاں پہ آپ اگر ایفرٹ کر رہے تھے تو وہ سسٹم الٹا مزید ڈسٹرپٹ ہو سکتا ہے. یہ وزڈم مومن کی میراث ہے. یہ مومن کے پاس ہر وقت بائی برتھ مومن کو وزڈم ملتا ہے, ایز لانگ ایز اس وزڈم کو شارپن کیا جائے, اس وزڈم کو تعلیم اور لوگوں کے تجربے, ہسٹری کو پڑھ کے تجزیے سے آپ نے اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے. مومن بلنڈر ایک دفعہ مارے گا, دوسری دفعہ مومن کو بلنڈر مارنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یعنی آئی کین ود اے گڈ انٹینٹ I can try something and it could backfire, but if I repeat it again, it means I am too foolish to fall in the definition of a moment. مومن بھولا بھالا ہو سکتا ہے, سادہ ہو سکتا ہے, لیکن مومن اگر بیوقوفی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایمان کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں, کچھ عرصے میں ڈیفینیشن سے نکل جائے. So before we fall out of the definition of moment, we need to gear up, we need to team up, we need to unite here first. تھاٹ میں, ڈیفینیشنز میں ہم الائن ہو جائیں, تو اس کے بعد ہمارے جیسے ہمارے بھائی ہیں جو باقی سسٹم میں بھی, گورنمنٹ میں بھی اور ادھر ادھر پائے جاتے ہیں, جب ہم سب کی سسٹم کی تھاٹس الائن ہو جائیں گی تو ان کی ڈیفینیشن بھی درست ہوں گی. وہ کہیں گے یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے نہیں کرنا, یہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے, یہ ہم غلط کر رہے تھے, یہ کر کے تو ہم بہت بڑا کسی جرم کے مرتکب ہو رہے تھے. ڈیفینیشنز کے اوپر اس پورے رمضان میں ہم نے صرف بیسکس ڈیفینیشنز کریکٹ کرنی ہے اپنی. اور وہ کیسے کرنی ہے کہ ہم نے کسی بھی اگر اسلام ورڈ یوز کیا تو اسلام کو ایبسولوٹلی ڈسکس کرنا ہے ہم نے کہ ایبسولوٹ اسلام کیا کہتا ہے. اپلائی کرنے میں ہم آف کورس ایبسولوٹلی اپلائی نہیں کر سکتے اپنے اوپر, ہم آہستہ آہستہ گریجولی لائیں گے, لیکن ٹارگیٹ ہمارا ایبسولوٹ ہی رہے گا. اگر ہمارا ایبسولوٹ کی طرف, جیسے رخ آپ نے ایبسولوٹلی کعبہ کی طرف کرنا ہوتا ہے, اگر آپ نے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کیا تو آپ قبلہ رخ نہیں ہے, آپ قبلہ کی طرف ضرور ہیں تھوڑا بہت, لیکن ایبسولوٹلی قبلہ درست کرنا ہے. ہاں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک عام شہری ہوں, میں کس طرح سے اتنے بڑے سٹیپس لے سکتا ہوں, اور میری عمر بھی اتنی ہو گئی, اب تو شاید کچھ برس رہ گئی, اب تو میرے جانے کا وقت آ گیا, تو میں نے کیا کرنا ہے, تو میں نے اپنے جانے سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے, تاکہ جب میں اٹھایا جاؤں تو رب آپ کو دیکھ کے کہیں کہ یہ پہنچ تو نہیں پایا منزل پہ, رستہ اس نے اپنا ٹھیک چن لیا تھا. Now he died in the direction of حق. لیکن اگر آپ یہ جمہوریت اور یہ کامنزم اور یہ کیپٹلزم اور یہ سوشلزم اور یہ امپیریلزم آپ کی ڈائریکشن ان اطراف میں پھنسی رہی, تو آپ شریعت, خلافت, آنے والی امامت, آنے والے عیسیٰ علیہ السلام نبوت, آپ اس ڈائریکشن میں اٹھائے نہیں گئے. یہ انجسٹس ہے, ان ایتھیکل ہے. اگر آپ اسلام کی ڈیفینیشن میں فال کرنا چاہتے ہیں, اگر ہاں آپ کسی اور مذہب, کسی اور دین, کسی اور رخ میں فال کرنا چاہتے ہیں تو کریں, اور پھر بھرپور کریں, وہاں پہ پھر ایتھیکلی ایبسولوٹلی اس کی ڈیفینیشن پہ چلیں. ان 3 سبجیکٹس کو آپ نے کہیں پہ نلیفائی نہیں کرنا. اگر آپ ریلیجن میں آ جاتے ہیں تو ریلیجن کی ساری ایبسولوٹ ڈیفینیشن میں آئیں گے, کوئی ریلیٹیوٹی نہیں چاہیے. آپ ہاں ریلیٹیوٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, ایبسولوٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے, تو ایبسولوٹ کی طرف ڈائریکشن کریں. اپنے لیڈر کو بھی کہیں, یہ کتنا پرائم منسٹر پورٹل اور کیا کیا چیزیں کھولی ہوئی ہیں, لوگ فون بھی کرتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں, کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ خان صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیا, میں آپ سے براہ راست رابطہ کر پایا ہوں, تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ شریعت کا نفاذ کب کریں گے, کتنا عرصہ چاہیے آپ کو. اور اگر آپ کو شک ہے, کیونکہ وہ فواد چودھری صاحب ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اتنی بڑی ہستی کے ساتھ اتنی غلط باتیں جوڑ رہے تھے کہ جناح جو ہے وہ سیکولر آدمی تھے اور سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. اب ان کی کم فہمی, کم علمی, مطالعے کی بھی کمی, مطالعہ پاکستان کی بھی کمی, سوانح حیات جناح کی بھی کمی, اس کا قصور, اس کا خمیازہ عوام بھگتیں گے, ہم بھگتیں گے. اگر انہوں نے کتابیں کم پڑھی ہیں, اگر ان کو مطالعہ پاکستان ہی نہیں پڑھا, انہوں نے پتہ نہیں وہ مطالعہ انڈیا پڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں شاید. اگر وہ پاکستان کا مطالعہ ٹھیک کرتے تو ایسے گفتگو نہ کرتے, اور ابھی بھی درست کر لیں, کتنی دیر لگتی ہے. اور یہ چیز آپ پرائم منسٹر پورٹل پہ ڈالیں کہ سر سیدھی سی بات ہے, آئی لائک یو, آئی تھنک یو آر اے فیئر مین, اینڈ بائی فیئر the word fair means a person of justice. I think you're a fair man, but I think you have been misdirected somehow by whomsoever. When are you straightening your direction according to the absolute system of justice, which is Khilafat, Khulafai Rashidin?
if you are doing so, I am with my whole family, my children, my next generations are کیا کہتے ہیں devoted in advance in the direction of faith. But if you're not, then either I part ways from you right this moment, or you change your direction and convince me that you would do that. آپ جب کبھی کہہ دیں مجھے پتا ہے آپ کی ڈائریکشن وہی ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اگر آپ یہ نہیں کہتے تو آئی ایم سو سوری، I cannot be part of a non-Islamic unethical. It would be unethical for a person who falls in the definition of Islam and tends to fall towards a system of a non-Islamic mechanism of life. یہ کل کے سوال کو میں اس لیے ایلیبریٹ کر رہا تھا کہ ظلم اس لیول سے شروع ہوتا ہے ڈیفینیشن سے، اور اس لیول پہ جاتا ہے. پیشنس آپ کی کب جواب دینی چاہیے؟ پیشنس تب جواب دے گی جب آپ کے اوپر کوئی ڈیفینیشن کھل جائے گی. تب آپ کہیں گے اوکے میں ہاتھ سے تو نہیں روکتا، ابھی میں ٹیم اپ کرتا ہوں، میں لکھنا شروع کرتا ہوں، میں کالم لکھوں گا، میں بلاگز لکھوں گا، میں پوڈ کاسٹ کروں گا، میں گرے لاؤنج ہے ان کو دیکھتا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سارے دین کیا کر رہے ہیں، سورس کوڈ کیا کر رہے ہیں، انجینئر علی مرزا کیا کر رہے ہیں، لیٹ می سی ان میں سے کون کہاں کا، میں ان کے ساتھ کیا رول پلے کر سکتا ہوں، میں اپنے کالج میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے اسکول میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے گھر میں کیا کر سکتا ہوں. جب مجھ پہ کوئی ڈیفینیشن کھلتی جائے گی، میرے اوپر اس کے سوال، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اسی پل میں شروع ہو جائے گی. ایک بات یہ آج کی ساری گفتگو میں ایک تو یہ بات ہو. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کل ایک سوال ہو رہا تھا، اچھا ہاں ضروری چیز، کل یوٹیوب پہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو اسٹیچو پڑا ہے یہ کیوں پڑا ہوا ہے، یہ اسٹیچو ہٹا دیں گے، یہ غیر اسلامی حرکت ہے. اور پھر دوسری چیز کہی کہ یہ بن بنایا ہوا تھا میں نے کل، تو بن اسلام میں کہاں گنجائش ہے بن بنانے کی. تو آئی ایم سو سوری، دیر از نو ویئر ریٹن دیٹ اسٹیچو نہیں بنا سکتے آپ. اور بائی دا وے یہ ایک imaginary creature ہے. I had a company at one time, it was called Paranormal Activities. اس کا ایک mascot تھا the shape of an alien، تو یہ وہ alien بنا ہوا ہے. اور یہ بن جو ہے یا پونی ٹیل جو ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پونی ٹیل نہیں بنا سکتے being a man. اور اگر کہیں لکھا ہوا تو ضرور مجھے بھی دکھائیے گا، میرے دل میں اضافہ کریں تاکہ ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ لیں. اچھا یہ دو باتیں تھیں جو میں نے کرنی تھی. تیسرا یہ کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا جسٹس کی ایگزامپل، جسٹس میں ایبسولوٹ جسٹس میں اور ظلم میں بڑے تھن مارجن ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایبسولوٹ جسٹس کا مطلب ہوتا ہے پراپر پروپورشن آف ایوری تھنگ. اس میں رحم کی بھی پراپر پروپورشن ہے اس میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو، ان کو پتہ چلا ان کے بیٹے کو سزا ہو گئی ہے تو وہ دوسرے شہر میں تھے، جب ان کو پتہ چلا انہوں نے کہا اس کو اونٹ پہ ڈال کے یا پتہ نہیں شاید گھوڑے پہ بٹھا کے اس کو سزا کے بعد کی حالت میں میرے پاس بھیجو. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کو سزا دی گئی اور بیٹے کو جب بھیجا گیا تو حضرت عمر نے وہ بیٹے کو اتروایا اور کہا اس کو دوبارہ سزا. تو سب نے کہا کہ دوبارہ کیوں سزا دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں جسٹس کی ایبسولوٹ ایک انسان کے اختیار میں جب آتا ہے تو ایبسولوٹ کی ڈیفینیشن کیا لیتا. امیر المومنین ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو دوبارہ سزا. تو کہتے ہیں پھر ان کو تو سزا مل چکی ہے. کہتے ہیں ہاں میں وہاں موجود نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے ہاتھ ہلکا رکھا ہو سزا دیتے ہوئے کہ عمر کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ہینس وہ سزا دوبارہ دلواتے ہیں اور ہاف وے تھرو دا پنشمنٹ ہی ڈائز. تو وہ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو انتقال ہو گیا ان کا. تو کہتے ہیں انتقال ہو گیا ہوگا، سزا پوری کرو. وہ ڈیڈ باڈی پہ بھی سزا پوری کرواتے ہیں. اب یہ اس ایگزامپل کو اکثر میرے ادر بلیف بردرز کہتے ہیں کہ کہاں پہ لائن ڈرا کی جاتی ہے جسٹس کی اور ظلم کی. یہ آپ نے، میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، وہ ایبسولوٹ ریلیٹیوٹی والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اس میں نے ڈسکس کیا کہ ایبسولوٹزم اور ڈیسپوٹزم یعنی ظلم اور اصول پسندی میں فرق کیا ہے. یعنی مصمم کسی چیز کا مصمم ہونا اور کسی چیز کا ظلم میں فرق کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے جسٹس ٹو دی اٹ موسٹ کیا تھا کہ کہیں ان کو بھی معلوم تھا کہ اس سزا کے دوران انتقال ہو جائے گا بیٹے کا. ان کو یہ تک پتا تھا کہ اگر میں نے اب اس کو بغیر سزا کے یا آدھی سزا کے یا ہلکی سزا کے پروسیس میں بھیج دیا تو اس کو وہاں سزا ملے گی اور وہاں کی سزا جو ہے پھر وہ سخت ہوگی. تو یہاں میرے پاس چانس ہے اس کے جاتے جاتے میں اس کا حساب پورا کر دوں، میتھمیٹکس پوری کر دوں، ایتھیکلی جو سزا بنتی ہے وہ پوری ہو، ریلیجن کا کانٹیکس میں جو سزا مینشن ہے یہ تینوں چیزیں پوری ہو تو اس کو آگے یہ پورا. یہ ہے جسٹس کا تقاضا، یہ ہے ایبسولوٹزم کہ یہاں میں نے جو کیا اس کا ریٹرن پھر مجھے وہاں ملے گا. یہ ایتھیکل ڈیمانڈ ہے. یہ سسٹم آف جسٹس آپ جب لے کے آئیں گے
یہ سسٹم آف جسٹس اپنے اوپر اپیل کریں گے کہ میرے بچے نے اگر کسی کو تنگ کیا، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ جاتی کی، اس کو تھپڑ مار دیا، گالی گلوچ کر دی، اس کی پینسل کاپی کو چھین لی، کیا تو میں نے اس کا ریئیکشن کیا دیا؟ اگر میرے ریئیکشن میں جسٹس نہیں ہے تو یہ ان ایتھیکل حرکت ہے، یہ میتھمیٹکس غلط ہو گئی، 2 + 2 4 نہیں آیا. ہینس اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا اپیرنٹلی، لیکن اس کا ریٹرن، کیونکہ اس سارے گیو اینڈ ٹیک اینڈ گیو اینڈ ریٹرن کی دنیا کا بھی ایک بڑا آربیٹل چکر آئے گا اوپر، جب ججمنٹ ڈے آئے گا، ادھر یہ سارے اعمال ایسے کر کے دوبارہ جب ریفلیکٹ ہوں گے تو اچھے اچھے بن کے ٹکریں گے، آپ کو برے برے بن کے ماتھے پہ آ کے لگیں گے. اب یہ وہ ایتھیکل سرکل آف دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر ہے، اعمال اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، دنیا اور آخرت ہے. یہ وہ سرکل ہے جس سرکل کے بیلنس میں کہیں پہ بھی ڈیویشن نہیں آئے گی. یہ اتنا ایکوریٹ سرکل ہے کہ اس کو ایکسٹریم پریسیجن اور ایکوریسی سے اللہ تعالیٰ خود تشکیل دیتے ہیں. انسان کا ایرر جو ہے، گنجائش انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس چیز سے بچنے کے لیے جتنی بڑی ہستیاں آئی ہیں ہسٹری میں، انہوں نے سسٹم آف جسٹس کو ایتھیکلی پرفارم کیا.